منظر بڑا عجیب تھا کیونکہ فریج جو ہے وہ کچن میں پڑی ہے اور پینے کا پانی کچن میں ہی ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں رکی تھی اس سے بھی ہم نے کچن میں ہی سونے کے لیے کہا تھا، کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے گھروں میں جو لڑکیاں کام کے لیے رکھی جاتی ہیں یا جو ماسیاں کام کے لیے رکھی جاتی ہیں ان کو زیادہ تر کچن میں ہی بستر لگا کے دیا جاتا ہے۔ ہاں، ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کو چارپائی بٹھا کر باقاعدہ سے کچن میں دی تھی، اور ہمارا کچن جو ہے وہ کوئی گرم نہیں تھا کہ ایسا کہ اس کو گرمی لگتی، بلکہ ہمارے کچن میں بھی اے سی لگا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ زیادہ کچن میں گرمی ہو جاتی تھی تو اے سی چلا لیتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم نے اس کچن میں بھی اے سی لگایا ہوا تھا، اس لیے وہ بڑے ہی اطمینان سے وہاں کچن میں سوتی، بالکل ایسے ہی سوتی جیسے کہ ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوتے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھی، مجھے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنائی تھی۔ سرگوشیاں بڑی عجیب تھیں اور میں ان سرگوشیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کچن میں آلموسٹ داخل ہو چکی تھی۔ میں کچن کے دروازے سے اندر جیسے ہی داخل ہوئی، میری نظر شیرازی پر پڑی۔ میں نے شیرازی کو دیکھا۔ شیرازی نے اس لڑکی کے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بڑی مظلومیت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ 15 یا 16 سال کی ایک معصوم سی بچی رہی ہوگی جو کہ اس وقت نیم برہنہ حالت میں تھی، اور اس کے کپڑے تقریباً آدھے سے زیادہ اترے ہوئے تھے۔ یہ سچویشن دیکھ کر میرے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے چاہا کہ میں کوئی چیز اٹھا کر شیرازی کے سر میں دے ماروں یا پھر میں شیرازی کو غصے میں للکاروں، لیکن میں نے کبھی شیرازی سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی، اس لیے میں وقتی طور پر بالکل گنگ ہو گئی۔ میری زبان بند ہو گئی اور میرے اندر سے اتنا ایسا ہوا کہ میں کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ میری سچویشن ایسی تھی کہ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں اس سچویشن کو دیکھ کر واقعی پریشان ہو گئی۔ پھر شیرازی نے آہستہ سے اس لڑکی کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو وہ شیرازی کی منتیں کرنے لگی۔ اس لڑکی نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شیرازی کی منتیں کرنے لگی۔ وہ اسے واسطے دینے لگی کہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ میں ایک بچی ہوں، تم مجھ سے بہت بڑے ہو، تم عمر میں بھی مجھ سے بہت زیادہ ہو، اور تم میرے مالک ہو، میں اس گھر میں کام کرتی ہوں۔ اگر بی بی جی کو پتہ چل گیا کیا ہوگا؟ وہ اس قسم کی باتیں کرتے چلی جا رہی تھی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ شیرازی کا شیطان بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے اندر سے شیطانیت صاف ٹپک رہی تھی۔ اس وقت شیرازی مجھے دنیا کا سب سے زیادہ غلیظ انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی، اور وہ اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے کمرہ بہت دور ہے جہاں تک آواز تمہاری نہیں پہنچے گی، اس لیے چپ چاپ اپنا آپ میرے حوالے کر دو اور میں جو تمہارے ساتھ کرتا ہوں مجھے کرنے دو۔ ان باتوں کے مد نظر وہ منتیں کرتی چلی جا رہی تھی، لیکن شیرازی تھا کہ وہ سننے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسے میں کیا ہوا کہ اس نے شیرازی کی طرف سے اپنا منہ گھما لیا، لیکن شیرازی کو اس بات کا کچھ احساس نہیں تھا کہ اب اس نے منہ گھما لیا ہے۔ شیرازی تو اپنی ہی من مانیوں میں مگن تھا۔ وہ کبھی اس کے آگے ہاتھ لگا رہا تھا، کبھی پیچھے ہاتھ لگا رہا تھا، کبھی اس کو کہیں سے چھیڑ رہا تھا، کبھی اس کو کہیں سے چھیڑ رہا تھا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات تھی کہ اب وہ لڑکی بالکل کچھ احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ یہ لڑکی شاید بے ہوش ہو گئی ہے، ڈر کے مارے بے ہوش ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اب آگے بڑھ کر اس لڑکی کا دفاع کرنا مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی اس لڑکی کا دفاع کرنے کے لیے کہ ایک دم سے اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا، میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی اور چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بال بھی ہوا میں لہرانے لگے تھے اور اس کی جسامت جو تھی وہ بدلتی جا رہی تھی۔ شیرازی کو ابھی تک اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا، وہ اپنی ہی مستیوں میں مگن تھا۔ پھر ایک دم سے شیرازی کو احساس ہوا کہ جس لڑکی کو اس نے اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا، اب یہ وہ لڑکی نہیں رہی، بلکہ اب تو یہ کوئی طاقتور چیز یا بہت زیادہ جو پاورفل چیز بنتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس لڑکی نے ایک ہی جھٹکے سے شیرازی کو دھکا دیا اور شیرازی زمین پر اوندے منہ جا گرا۔
شیرازی جیسے ہی زمین پر گرا، شیرازی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک وہ لڑکی اپنے پورے روپ میں آ چکی تھی۔ اس لڑکی کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے اور اس کا چہرہ لال سرخ تھا، اور اس کی بڑی بڑی انگلیاں اور اس سے بھی بڑے بڑے ناخن تھے جو کہ نظر آ رہے تھے۔ وہ شیرازی کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے چہرے سے اب خون ٹپک رہا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں کچھ بولوں، اس لڑکی کو روکوں یا شیرازی کی کچھ مدد کروں۔ بہرحال شیرازی اپنے انجام کو پہنچنے کے قریب مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے کچھ منہ سے بولنا چاہا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری آواز میرے منہ کے اندر دب کر رہ گئی ہے اور میرے منہ سے کچھ بھی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ جب میں اس سچویشن میں پہنچ گئی کہ میں بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی، چیخنا چاہتی تھی لیکن چیخ نہیں پا رہی تھی، تو وہ لڑکی اتنے میں شیرازی کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی۔ شیرازی اب زمین پر گرا ہوا تھا مگر وہ اوندے منہ تھا۔ اس نے شیرازی کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے سیدھا کیا اور دوسرے ہی لمحے شیرازی کو اس نے ایسے ہوا میں اٹھا لیا جیسے شیرازی کا کچھ وزن نہ رہا ہو۔ پھر اس کا سیدھا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، اس نے کچھ کلمات اپنے منہ میں بڑبڑائے اور ایک ہی وار میں اس نے شیرازی کے سینے میں اپنا ہاتھ گاڑ دیا۔ یہ منظر میرے لیے اس قدر حیرت انگیز تھا کہ یہاں تک پہنچ کر میں مزید برداشت نہیں کر سکی۔ میرے پاؤں کانپنے لگے اور میرا بلڈ پریشر شاید بہت زیادہ لو ہو گیا۔ میں وہیں پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں اسی طریقے سے بے ہوش پڑی رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ شیرازی کے سینے سے دل غائب تھا۔ شیرازی کی لاش اسی کچن میں وہیں پہ پڑی تھی جہاں پہ تھوڑی دیر پہلے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ لڑکی جو کہ صبا تھی یا میری کام کرنے والی نوکرانی تھی یا کچھ اور تھی، وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے سارے گھر میں اسے دیکھا لیکن وہ لڑکی مجھے اس وقت کسی جگہ نہیں ملی۔ میں نے فوری طور پر شور مچا دیا اور رونے دھونے لگی۔ میرے اس شور مچانے رونے دھونے سے اڑوس پڑوس کے لوگ میرے گھر کی طرف آنے لگے۔ ان لوگوں نے جب مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں ان کو کچن میں لے آئی۔ پھر کچھ لوگوں نے میرے ساتھ مل کر شیرازی کی لاش کو اٹھا کر کچن سے کمرے میں منتقل کرنے کا کہا، لیکن ایک شخص جو کہ بوڑھا سا بابا تھا، ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو، پولیس کے آنے تک لاش کو مت چھیڑو، لاش جس پوزیشن میں ہے اسی پوزیشن میں لاش کو رہنے دو۔ اور پھر انہی باتوں کے دوران مزید تھوڑی دیر میں پولیس بھی گھر پہنچ گئی اور پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ آنے لگے، ادھر ادھر اطلاعیں ہونے لگی۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ بھی آئے تھے، لیکن آپ یہاں پر زیادہ دیر رکے نہیں، شاید اسی وجہ سے کہ لوگ آ جا رہے تھے۔ یہ تمام منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے ہوش کروں، مجھے کیسے ہوش آئے گا؟ شیرازی چاہے اچھا تھا یا برا تھا، وہ میرا شوہر تھا۔ میں اب شیرازی کو کیسے بلاؤں یا میں شیرازی کے بارے میں کیا بات کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اسی لیے میں نے آج جیسے ہی میں صبح سو کر اٹھی اور میں نے اپنے آپ کو قدرے بہتر محسوس کیا، میں نے آپ کو بلا لیا تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ زبیدہ بھابی کی ساری باتیں سننے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا تھا کہ صبا کی بات سچی تھی۔ جب تک صبا سے کوئی زیادتی کرتا نہیں تھا تو صبا اس کی جان لیتی نہیں تھی۔ یہ جان صرف اسی کی جاتی تھی جو صبا کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ مجھے اپنی پہلی رات یاد آ گئی جب میں صبا کو پہلی بار اپنے گھر لے کر کے گیا تھا۔ اس رات میرے ذہن پر بھی شیطان نے حملہ کیا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کا سوچ کر چپ کر گیا تھا، اور میں نے اس بات کو اگنور کیا تھا اور میں چپ کر کے سو گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس رات صبا نے میری جان بخش دی تھی، لیکن اگر میں بھی صبا پر اسی طرح سے اٹیک کرتا تو ہو سکتا ہے کہ شیرازی سے بہت پہلے میں مارا جا چکا ہوتا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا صبا کیا کرنا چاہ رہی تھی یا کیا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال ایک بات اچھی طرح سے طے تھی کہ اب پوری شہر کو اس خطرے سے آگاہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اخبار، ٹی وی کی خبروں کے علاوہ اب
ایک ہی طریقہ تھا کہ مسجدوں میں بھی اعلان کروا دیا جائے کہ کوئی بھی شخص کسی غیر عورت کو، کسی غیر لڑکی کو اپنے گھر میں ایک رات کے لیے پناہ نہ دے، اور نہ ہی کوئی کسی کو اپنے گھر کسی بھی حوالے سے لے کر کے جائے، تاکہ ان واردات میں کمی آ سکے۔ اب مجھ سے جو بنتا تھا وہ تو میں کرنا چاہتا تھا۔ یہی بات میں نے زبیدہ بھابی اور اس کے محلے کے کچھ لوگوں کو بھی سمجھائی، اور یہ بتا کر کے واپس چلا آیا کہ آپ لوگ اپنے محلے کی مسجدوں میں اس بات کا اعلان کروا دیں کہ اس شہر میں ایک ہستی آئی ہے جو کہ لوگوں کے دل نکال لیتی ہے، اور وہ ہستی عفریت ہے، بلا ہے، چڑیل ہے، اس کے اوپر کوئی اعتبار نہ کرے۔ کوئی شخص کسی غیر عورت کو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ نہ دے، اور کسی بھی غیر عورت سے کوئی بات چیت نہ کرے، نہ کسی کو لفٹ دے کر اپنے گھر لے کے آئے، نہ ہی کسی اور حساب میں کسی کو اپنے پاس رکھے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب لوگوں کو میں نے ساودھان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں زبیدہ بھابی سے مل کے گھر آ گیا تھا۔ میں نے دفتر تو جانا نہیں تھا، آج دفتر سے چھٹی تو ہو چکی تھی۔ دفتر میں کل چلا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے ایک دن نہ جانے سے کوئی اتنی بڑی آفت نہیں آنی تھی۔ میں مسلسل اب انہی باتوں میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنے محلے میں آ کر بھی بہت سی مسجدوں میں اس چیز کا اعلان کروا دیا تھا، اور پھر میں اپنے گھر کے اندر آ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اور اب تک کوئی بھی سرا اس ڈور کا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ پھر میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے اس کال کو اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف سے بولنے والا جہانگیر گیلانی تھا، یعنی شاہ جی۔ میں نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی آپ نے مجھے کال کی ہے، خیریت ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ان کاموں سے فارغ ہو کے مجھے آ کر کے ملنا۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ہم آپ سے ملے ہیں تو میرا دوست جان سے گیا، اب اگر میں دوسری دفعہ آپ سے ملوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی جان سے جاؤں، کیونکہ مجھے بھی اس چیز کی دھمکی مل چکی ہے کہ اگر میں آپ سے ملاقات کروں گا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی جان اتنی ہی زیادہ پیاری ہے اور آپ اپنی جان کے خطرے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ جو آپ مسجدوں میں اعلان کرواتے پھر رہے ہیں یا گلی گلی محلے محلے جا کے لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں۔ اس طریقے سے بھی تو وہ آپ کی دشمن بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ملاقات کر لیں تو میں آپ کو ایک تعویذ دوں گا، جس تعویذ کے آپ کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، آپ کے پاس نہیں آئے گی، بلکہ وہ آپ سے ملاقات کرنا اور ملنا بھی بند کر دے گی۔ میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث تھی کہ اگر مجھے کوئی ایسا تعویذ ملے جو میرے پاس ہو جس کی وجہ سے وہ میرے پاس نہ آئے۔ میں نے شاہ جی سے ملنے کی حامی بھر لی اور پھر اپنے گھر سے ایک دفعہ پھر نکل کھڑا ہوا۔ میں سیدھا منڈی پہنچ گیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے منڈی ہی بلایا تھا۔ وہ حسب روایت اپنے کالے کپڑوں میں تھے، لیکن اس بار اور ان کا وہی حلیہ تھا، یعنی پلاسٹک کی چپل، کالے کپڑے، اور اب ان کی شیو بھی تھوڑی سی بڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تو ان سے میرے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ تعویذ لے لو۔ وہ تعویذ انہوں نے ماچس کی ایک ڈبیا میں رکھا ہوا تھا جس کو انہوں نے اچھی خاصی خوشبو لگا رکھی تھی۔ انہوں نے کہا آپ یہ تعویذ جب تک اپنے پاس رکھو گے آپ کے پاس وہ نہیں آئے گی، آپ اسے اپنے بٹوے میں، اپنے گلے میں یا اپنے بازو پہ رکھ سکتے ہیں، اس کے ہونے سے وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، آپ کے پاس آ نہیں سکتی۔ اور یاد رکھیے کہ اس تعویذ کو آپ کسی بھی جگہ نہیں اتاریں گے۔ اگر آپ پیشاب یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو تب بھی آپ اس تعویذ کو اپنے جیب میں اندر اپنے بٹوے میں رکھیں گے، اس کی موجودگی میں وہ نہیں آئے گی، وہ آپ پر کسی بھی جگہ حملہ نہیں کرے گی۔ میں اس تعویذ کو لے کر کے میں نے اس کا ہدیہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 125 روپے ہدیہ ادا کرنے کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا، اور پھر آ کر کے میں نے اس تعویذ کو اسی طریقے سے لپیٹ کر اپنے بٹوے میں رکھ لیا۔ وہ بٹوا میں نے اپنی جیب میں رکھا۔ اس تعویذ کے رکھنے کے بعد مجھے ایک اطمینان سا ہو گیا تھا، میرے اندر ایک سکون سا آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کبھی بھی وہ میرے پاس نہیں آئے گی، اور شاید اس کے آنے کا راستہ اس کالے کپڑے والے نے بند کر دیا تھا۔ کالے کپڑے والے، وہ بھی کالے کپڑے والا کہتی تھی، میں شاہ جی کہتا تھا، لیکن کالے کپڑے والا بھی کبھی کبھی میں کہہ دیتا تھا۔ بہرحال یہ کالے کپڑے والا جو بھی تھا یہ بہت پر امید تھا، اور مجھے اس کی امید پر امید رکھنی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے
وہی سچ ہو اور آئندہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ لیکن یہ بات اب کہاں تک سچی تھی کہ وہ میرے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی، اس بات کا یقین کریں مجھے خود کچھ علم نہیں تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، دن گزرتے رہے۔ ہاں، ایک چیز میں فرق پڑا کہ اب لوگوں کے شکار میں کمی آ گئی تھی، بہت کم لوگ مارے جا رہے تھے۔ ہفتے میں کسی ایک آدھ کے مرنے کی خبر ملتی تھی۔ کافی حد تک اس بات کو کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ شاید میرے مسجد میں اعلان کرانے کا